بسم اللہ والسلام علیکم۔ دوستو، آج جس عورت کی آپ بیتی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا نام رابعہ ہے، لیکن اس کہانی کا آغاز ہم لائبہ نامی عورت سے کرتے ہیں۔ لائبہ کی ماں ٹیچر تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں۔ ماں کا تعلق تدریس سے تھا، تبھی لڑکیوں کو بھی پڑھنے سے رغبت تھی۔ دونوں بڑی بہنوں نے گریجویشن مکمل کر لی تو ان کی مناسب گھروں میں شادی ہو گئی اور وہ اپنے کمروں میں جا بسیں۔ اب لائبہ اکیلی رہ گئی۔ ماں اپنی ملازمت پوری کر چکی تھی، 1 سال کے بعد ریٹائرڈ ہونے والی تھی۔ اسے لائبہ کی فکر تھی۔ یہ ایک بھاری فریضہ تھا جسے وہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتی تھی۔ تاہم اچھے رشتے یوں ہی نہیں مل جاتے، ان کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ملنے جلنے والوں نے کچھ رشتے بتائے، لوگ دیکھنے بھی آئے، مگر لائبہ نے انکار کر دیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ ابھی اس مسئلے کو مت چھیڑیے، پہلے مجھے سکون سے MA کر لینے دیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ لائبہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ایک امیر زادے سے ہو گئی تھی جس کا نام خرم تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد خرم نے لائبہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ وہ بھی دل سے یہی چاہتی تھی، لیکن دونوں کے والدین راضی نہ تھے۔ بہرحال انہوں نے جوں توں ماں باپ کو راضی کیا اور شادی ہو گئی۔ بدقسمتی کے شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کی توقعات پر پورے نہ اترے۔ پہلے تو کچھ بجائی نہ دیا تھا، بعد میں عیب ثواب کھلے۔ مزاجوں کا بھی فرق تھا۔ تمام عمر نوک جھونک اور کھٹ پٹ میں گزر گئی۔ دونوں نے جیسے تیسے اپنے بچوں کی خاطر بھلی بری زندگی اکٹھے گزار دی۔ رابعہ لائبہ خالہ کی بیٹی اور میری خالہ زاد تھی۔ اس کو ماں کی طرح پڑھنے کا شوق تھا۔ کالج کی بہترین طالبہ مانی جاتی تھی۔ FSC شاندار نمبروں سے کیا، میرٹ بنا چکی تھی، لیکن میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لیا۔ بڑی بہن ڈاکٹر تھی۔ رابعہ ڈاکٹر نہ بننا چاہتی تھی۔ BSc کرتے ہی اس کے کافی رشتے آئے۔ اس نے کسی رشتے کو قبول نہ کیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ والدین نے شرط رکھی کہ وہ صرف پڑھائی سے غرض رکھے گی اور شادی کے معاملے میں والدین کی پسند کو ترجیح دے گی۔ رابعہ کی امی لائبہ خالہ کو پسند کی شادی کا تجربہ ہو چکا تھا۔ رابعہ کے والدین لو میرج کر کے عمر بھر پچھتاتے رہے تھے۔ ان کے خیال میں لو میرج کے بعد محبت کا جنازہ نکلتا ہے۔ مزاجوں کا اختلاف جو بعد میں ظاہر ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی زندگیوں میں نفرت کا جہنم گھول دیتا ہے۔ تبھی انہوں نے تہیہ کر لیا کہ بچوں کی شادیاں خود دیکھ بھال کے کریں گے اور ان کو لو میرج کے چکر میں نہ پڑنے دیں گے۔ رابعہ نے والدین سے وعدہ کر لیا کہ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے صرف تعلیم سے واسطہ رکھے گی، اس کو یونیورسٹی جانے سے نہ روکا جائے۔ MSc کا 1 سال خیریت سے گزر گیا، مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن رابعہ کی ملاقات نوید سے ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ نوید اچھا لڑکا تھا، سنجیدہ، شریف اور اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کو رابعہ کی بدنامی بھی مطلوب نہ تھی۔ اس نے اپنے والدین کو خط لکھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ نے جواب دیا، تعلیم مکمل کر لو، پھر لڑکی اور اس کا خاندان بھی دیکھ لیں گے۔ اچھے لوگ ہوئے تو تمہاری خواہش کا ضرور احترام کریں گے۔ لیکن رابعہ کے والدین تو لو میرج کا زخم کھا چکے تھے۔ وہ نہیں مانے۔ انہوں نے لڑکے کو دیکھنا تو کجا، اس کا نام تک سننا گوارا نہ کیا۔
بلکہ بیٹی سے کہا تم اس وعدے کی پابند رہو جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ شادی اپنی نہیں ہماری پسند سے کرو گی۔ رزلٹ آ گیا۔ خوش قسمتی سے نوید کو فوراً ہی اچھی نوکری مل گئی کیونکہ اس کے ساتھ خاندانی اثر و رسوخ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اچھی ملازمت ملنے کے بعد رابعہ ضرور اپنے والدین کو راضی کر لے گی، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ ماں کو جب اس نے نوید کی ملازمت کے بارے میں بتایا تو وہ بولی، پسند کے یہ جذبات وقتی ہوتے ہیں، اتنی جلد انسان کو پرکھ نہیں سکتا کیونکہ آنکھوں پر جذبات کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ کل جب تم کو اچھا شوہر، اچھا گھر ملے گا تو تم نوید کو بھول جاؤ گی، سو بہتر ہے کہ آج ہی بلا دو۔ تمہارے والد بھی نہیں مانیں گے، بلکہ نوید والے اگر رشتہ لینے آئے تو ڈر ہے کہ بے رخی سے بات کر کے ان کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے، اس لیے تم نوید کا خیال ذہن سے نکال دو۔ جب رابعہ نے دیکھا کہ کسی طور گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو اس نے نوید کو اپنی مجبوریاں بتا کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ماں باپ کا مان رکھ لیا۔ نوید کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر اپنے چچا کے پاس انگلینڈ چلا گیا۔ 6 ماہ بعد رابعہ کی شادی فہد سے ہو گئی۔ وہ کس دل سے دلہن بنی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ خیالوں میں اس کا محبوب بسا ہوا تھا۔ روح کا مالک نوید تھا اور جسم کا مالک فہد بن چکا تھا۔ شادی کو 3 دن گزرے تھے کہ وہ ڈرائنگ روم میں گئی۔ وہاں دیوار پر نوید کی تصویر لگی دیکھی تو ٹھٹک گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ واقعی یہ تو نوید کی ہی تصویر تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی میں اس نے ملاقاتوں کے پرکیف لمحات گزارے تھے اور خیالوں میں کئی چاندنی راتوں کو صبح کے سورج کے ساتھ ملا دیا تھا۔ بے شمار سندر سپنے دیکھے تھے، جینے اور مرنے کی قسمیں کھائیں تھیں۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ آخر نوید کی تصویر فہد کے گھر میں کیا کر رہی تھی اور کس آزمائش میں رابعہ کو اس کی تقدیر ڈالنے والی تھی۔ سو لہٰذا چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔